کہانی پیش کرتے ہیں ایک ایسے نوجوان کی جس نے اپنی جرت، بہادری اور بے باک پن کی وجہ سے ایسا نام بنایا جو تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ جہاں منگولوں کو تاریخ میں ان کے ظلم و بربریت کی وجہ سے جانا جاتا ہے، وہاں یہ نوجوان دل میں جذبہ ایمانی لے کر آگے بڑھا اور ایسے بڑھا کہ بڑھتا ہی چلا گیا اور ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تاریخ کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منگولوں کا خان چنگیز خان اچھا کپڑا پہننے کا شوقین تھا۔ اس نے کچھ خریداری کے لیے خوارزم شاہ کی طرف کچھ آدمی بھیجے جنہیں خوارزم شاہ نے قتل کروا دیا۔ ان کو جاسوس سمجھتے ہوئے اس خبر نے چنگیز خان کو آگ بگولا کر دیا تھا، مگر اس نے پھر بھی اصل حقائق کو جاننا ضروری سمجھا۔ اس نے مزید آدمی معاملہ جاننے کے لیے بھیجے، مگر ان کو بھی خوارزم شاہ نے قتل کر دیا، جس پر چنگیز خان ایسا بھڑکا کہ اس نے خوارزم سے لے کر بغداد تک اور پھر ترکی تک کے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کی ایسی دھاک بٹھائی جس کو سن کر آج بھی روح کانپ جاتی ہے۔ اس نے سلجوقی سلطنت کو بھی تہس نہس کر کے رکھ دیا، یہاں تک کہ وہ اناطولیہ، موجودہ ترکی کے علاقے تک جا پہنچا۔ تو ایک چھوٹی سی سلطنت جسے سلجوقیہ روم کہا جاتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، اور ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے درمیان عثمانی ترکوں کا ایک قبیلہ اپنے لیڈر عثمان کی قیادت میں آہستہ آہستہ طاقتور ہو رہا تھا۔ یہ عثمان 1258 میں کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کے بیٹے ارطغرل کے ہاں پیدا ہوا۔ یہ شروع ہی سے اپنے باپ دادا کی طرح بہادر اور نڈر تھا۔ عثمان غازی بالکل اپنے بابا ارطغرل غازی جیسے دکھتے تھے اور انہی کی طرح بہت ذہین تھے۔ یہ ان کی بہادری اور ذہانت ہی تھی کہ وہ اپنے والد کے تیسرے بیٹے ہونے کے باوجود جانشین بنے، جبکہ اس وقت کا رواج تھا کہ ہمیشہ بڑا بیٹا ہی جانشین بنتا تھا۔ عثمان تو بہادر تھا ہی، مگر اس کے دوست اور جنگجو بھی بہت زیادہ بہادر تھے اور زبردست گھوڑ سوار تھے۔ ان کو گھوڑ سواری میں اس قدر مہارت حاصل تھی کہ وہ چلتے ہوئے گھوڑے کی لگامیں تھامے بنا شکار کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ عثمان اپنی فوج سے بہت دوستانہ رویہ رکھتا تھا۔ اس بات نے عثمان کو ہر دل عزیز بنا رکھا تھا۔ اس کے تمام تر دوست اور فوج اس سے اس قدر پیار کرتے تھے کہ اس کے ایک اشارے پر لڑنے مرنے کو تیار ہوتے تھے۔ اس نے اپنی جرت، بہادری اور حسن اخلاق سے ارد گرد کے سرداروں کے دل بھی جیت لیے تھے اور وہ بھی اس کے ساتھ آ ملے تھے۔ اس طرح وہ ایک بہت مضبوط قوت بن گیا تھا۔ عثمان غازی کو ترکی میں کارا کے نام سے پکارا جاتا تھا، جو ایک قدیم کامن روایت کے مطابق بہادر آدمی کو کہتے ہیں۔ وہ دراز قد، چوڑی چھاتی اور گول چہرے والا ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ عمدہ روبدار آواز، گھوڑ سواری کا ماہر، تلوار کا استعمال اور جنگ کی حکمت عملی میں تو اسے کمال ہی حاصل تھا۔ وہ غریبوں کا درد رکھنے والا انصاف پسند انسان تھا۔ عثمان غازی نے اپنے بھائیوں، بیٹوں اور قریبی حامیوں کے ساتھ علاقے میں بقیہ بازنطینی سلطنت کے خلاف اپنی مہم زور و شور سے چلائی۔ اس نے بازنطینی تجارتی راستے کاٹ کر مقامی حکمرانوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عثمان بازنطینیوں کی سلطنت کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی ریاست کو وسیع کر سکے اور اپنے لوگوں کو تحفظ فراہم کر سکے۔ وہ ان پر حملہ کرنا چاہتا تھا، مگر ریور سنگارین اس کے راستے کی رکاوٹ تھا، کیونکہ اس دریا کی دوسری طرف سلطنت بیزنٹائن تھی، جو دریا کے ساتھ ساتھ ان کی چوکیاں موجود تھیں اور ان پر ان کے سپاہی پہرا دیتے تھے، جو عثمان کی فوج کو آگے بڑھنے سے روک دیتے تھے۔ پھر قدرت نے پاسا پلٹا اور حالات عثمان کے حق میں ہونے لگے۔ پھر سن 1300 میں ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا، جب ریور سکاریا نے رخ بدلا اور بیزنٹائن کی چوکیاں ڈوب کر تباہ ہو گئیں۔
شاید قدرت بھی عثمان کا اقتدار چاہتی تھی، اس لیے اسے راستہ فراہم کر رہی تھی۔ عثمان نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور رومی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ رومیوں نے بھی عثمان کے حملے کا زبردست جواب دیا، مگر وہ عثمان کی مہارت کے سامنے زیادہ دیر ٹک نہ سکے۔ عثمان ایسی جنگی مہارت سے لڑا کہ ان رومیوں کی تمام تر چالیں ناکام ہو گئیں، اور یہ مہارت ہی پھر بعد میں عثمانی سلطنت کا ٹریڈ مارک بن گئی تھی۔ عثمان نے جنگ کرتے ہوئے پہلے چھوٹا سا لشکر آگے بھیجا، پھر رومیوں نے حملہ کیا تو وہ فوج پیچھے ہٹنے لگی، اور جب رومی سلطنت کی فوج آگے بڑھ رہی تھی اور عثمان کی فوج پیچھے ہٹ رہی تھی، پھر عثمان کی فوج کا وہ چھوٹا سا دستہ اس فوج سے جا ملا جہاں عثمان اور اس کا بہت بڑا لشکر گھات لگائے بیٹھا تھا۔ عثمان نے رومی سلطنت کی فوج کو دیکھتے ہی زوردار حملہ کیا، جس سے رومی فوج کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس فتح کے بعد عثمان کی فتوحات کا دائرہ وسیع تر ہوتا گیا۔ اس نے رومیوں کے کئی شہروں کو فتح کر لیا اور بہت سے قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ینی شہر کو عثمان نے اپنا دارالحکومت بنا لیا شہر تھا۔ اب اپنی زبردست بہادری اور شاندار فتوحات کی بنا پر عثمان ترک میں ایک ہیرو کی حیثیت رکھتا تھا۔ اب اناطولیہ کے تمام لوگ اور سردار ایک ایک کر کے عثمان کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے تھے۔ عثمان کی سلطنت دن بدن وسیع ہوتی جا رہی تھی، لیکن ابھی بھی وہ رومی سلطنت جتنی نہیں تھی، اس جتنی وسیع ابھی نہیں ہو پائی تھی۔ عثمان بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا تھا، اس نے رومیوں پر اپنے حملے جاری رکھے۔ جہاں فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا تھا، سلطنت عثمانیہ بڑھ رہی تھی، وہاں دشمنوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے چچا نے اس کے دشمنوں کی تعداد کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو اسے روکنے کی کوشش کی، مگر اس پر عثمان بہت زیادہ غصہ ہوا۔ یہ غصہ لڑائی میں بدلا اور اس نے اچانک اپنے چچا کا قتل کر دیا۔ وہ ہمیشہ اپنے بابا ارطغرل کے دوست ادبالی سے مشورہ لیا کرتے تھے، وہ ان کو مرشد کی حیثیت دیتے تھے۔ اسی شیخ کی بیٹی سے وہ شادی کرنا چاہتے تھے۔ شیخ ادبالی کو عثمان بہت زیادہ پسند تھا، اس کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ عثمان غازی کے ہاتھوں میں دینے سے انکار کر دیا۔ ایک رات عثمان غازی جب شیخ ادبالی ہی کے حجرے میں سو رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک چاند ادبالی کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں آ گیا ہے۔ عثمان کے جسم سے ایک بڑا درخت نمودار ہوتا ہے، جس کی شاخیں مشرق اور مغرب تک پھیل جاتی ہیں۔ پھر درخت کی جڑوں سے 4 دریا نکلتے ہیں اور 4 پہاڑ نکلتے ہیں، جو درخت کی پھیلتی شاخوں کو سہارا دیتے ہیں۔ اچانک تیز ہوا سے درخت کے پتے اڑ کر عظیم الشان شہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ شہر ایسی جگہ تھا جہاں 2 شہر یعنی براعظم ملتے تھے۔ شہر انگوٹھی کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ عثمان یہ انگوٹھی پہننا چاہتا تھا، اتنے میں اچانک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اسی خواب کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ ابھی وہ اس خواب کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ادبالی اس کے پاس آتے ہیں اور وہ ان کو اپنا خواب سناتا ہے۔ جیسے ہی شیخ ادبالی غازی عثمان کی خواب کی کہانی سنتے ہیں تو وہ فوراً ہی اپنی بیٹی کا ہاتھ عثمان کے ہاتھوں میں دینے کا ٹھان لیتے ہیں۔ شیخ ادبالی نے عثمان کو بولا، مبارک ہو، تمہیں اللہ نے عظیم سلطنت کی بشارت دی ہے۔ پھر اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ عثمان نے شیخ ادبالی کی بیٹی رابعہ سے شادی کر لی۔ اس خواب کی تعبیر سننے کے بعد اور اپنے خواب کی تعبیر سننے کے بعد اور رومی سلطنت کی کمزوریوں کو دیکھ کر اب عثمان کے حوصلے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ اس نے 1317 میں رومی سلطنت کے بہت اہم قلعے
قسطنطنیہ جو موجودہ استنبول کے قریب ایک شہر بروسا تھا جس پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ 10 سال تک جاری رہی۔ یہ ایک بہت لمبا عرصہ تھا مگر فتح آخرکار عثمان ہی کی ہوئی کیونکہ بروسا کے گورنر نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ایک بہت لمبا عرصہ جنگ لڑنے کے بعد جب شہر فتح ہوا تو عثمان بہت بیمار ہو چکا تھا اور موت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس موقع پر فتح کی خوشخبری نے اس میں جیسے کوئی نیو روح پھونک دی ہو۔ عثمان نے اورحان کو جانشین مقرر کر دیا۔ اورحان عثمان کا بیٹا تھا اور وصیت کی کہ اس کی موت کے بعد اسے بروسا شہر میں ہی دفن کیا جائے اور بروسا شہر کو ہی دارالحکومت بنایا جائے۔ عثمان کے جانشین بیٹے اورحان نے ان کی وفات کے بعد انہیں بروسا شہر میں دفن کیا اور بروسا شہر کو ہی دارالحکومت بنایا اور فتوحات کو مزید آگے بڑھایا۔ اس وقت تک سلطنت عثمانیہ بہت وسیع ہو چکی تھی اور ایک طاقتور اور مضبوط قوت بن چکے تھے مسلمان۔ عثمان غازی نے نہ صرف عثمانیہ سلطنت کی بنیاد رکھ دی تھی بلکہ عسکری کارروائیوں کے علاوہ نئی سلطنت کی بنیاد بھی رکھی اور نئے اقدامات بھی کیے۔ سلجوق کے قوانین پر مبنی نئے قوانین لانا، ٹیکسوں کو اپنانا اور عثمانی سکولز کے ٹیکسال وغیرہ سب انہی کی خدمات میں شامل ہے۔